اور یہ جو دلوں میں خرابی آتی ہے اس کا سب سے بڑا سبب بدگمانی ہے. جو بدگمانی کرتے، خالی گمان، کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے کسی سامنے والے کی غلطی پر، لیکن آپ کیا ہے صرف اپنی گمان پر اس کے متعلق جو ہے برا گمان رکھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں. شاید اس نے یہ غلط سوچا ہوگا، شاید اس نے میرے ساتھ برا کرنا چاہا، شاید اس نے جو ہے خالی اشاروں پر اور اس طرح کی جو نشانیاں ملتی ہیں اس پر جو ہے اندازے لگا کے دلوں میں جو ہے خرابیاں لاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. تو یہ بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بدگمانی کے متعلق بڑی یعنی خوبصورت اور بڑی عبرت آمیز جو ہے حکایت سناتے ہیں کہ ایک خانقاہ تھی. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ اہل تصوف کے پاس خانقاہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر شیخ اپنے مریدین کی تربیت کرتا ہے، اس کو خانقاہ کہتے ہیں. تو خانقاہ تھی، اس میں مریدین رہتے تھے. تو کچھ مریدین ایک مرید کے متعلق جس کو شیخ بہت چاہتے تھے، ناراضگی ان کے اندر جو ہے پیدا ہونے لگی، اور آپس میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو اتنا برا ہے، یہ مرید اتنا خراب ہے، اس کے باوجود ہمارے شیخ اس کو کیوں سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور اپنا محبوب جانتے ہیں. آج ہم اس کی حقیقت شیخ کے سامنے کھولیں گے. وہ شیخ کے پاس گئے اور ان سے شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے شیخ، اے ہمارے مرشد، آپ اس آدمی کو جو اچھا سمجھتے ہیں یہ آدمی حقیقت میں بہت خراب ہے، اس کے اندر 3 بہت بڑی غلطیاں ہیں. تو شیخ نے کہا کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں، بیان کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ 30 روٹیاں کھاتا ہے، ایک وقت میں 30 روٹیاں کھاتا ہے. اب وہ تزکیہ نفس کرنے آیا ہے یا نفس کو پالنے کے لیے آیا ہے؟ وہ تو 30 روٹیاں کھاتا ہے. اور دوسرا، وہ بیل کی گھنٹی کی طرح باتیں کرتا ہے. بیل کی گھنٹی کبھی رکتی نہیں ہے، بجتی ہی رہتی ہے. تو بیل کی گھنٹی کی طرح باتیں کرتا ہے، ایک سا باتیں کرتا ہے. اور اصحاب کہف کی طرح سوتا ہے. اصحاب کہف کتنی لمبی نیند سوتے؟ تو اصحاب کہف کی طرح یعنی بہت زیادہ سوتا ہے. اور یہ تینوں نفس پرستی ہے، نفس کی تزکیہ اور اس کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفس پرستی ہے، یہ تو نفس کو برا کرنا ہے. تو ہم خانقاہ میں آئے ہیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، اور یہ تو اس کا الٹا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس سے محبت کر رہے ہیں اور اس کو اپنے قریب رکھ رہے ہیں. تو شیخ نے اس مرید کو بلایا اور بلا کے یہ تینوں باتیں اس کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ کیا تم اس طرح کے کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ تینوں باتیں بالکل درست ہے، میں تینوں کام کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اے شیخ، میں تزکیہ نفس میں مشغول ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے سامنے شکایت کر رہے ہیں یہ نفس پرستی میں مبتلا ہے، یہ اپنے نفس کو بگاڑنے میں مصروف ہے اور میں اپنے نفس کے اصلاح میں مصروف. تو شیخ نے کہا یہ کیسا؟ وہ تو تیری طرح نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی غلطیاں تجھ سے جو ہو رہی ہیں جو نفس کو جو ہے موٹا کرنے والی. تو اس نے کہا کہ اے شیخ، میں جو 30 روٹیاں کھاتا ہوں نا، اصل میں میرے پیٹ میں 60 روٹیاں کھانے کی گنجائش ہے، لیکن میں اپنے نفس کو مار کے صرف 30 روٹیاں کھاتا ہوں اور نفس کی مخالفت کرتا ہوں اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑتا ہوں. تو 60 کی گنجائش رہنے کے باوجود میں 30 کھاتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنے نفس کا تزکیہ اور اصلاح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اور یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے سامنے شکایت کر رہے ہیں، ان کے پاس صرف 3 روٹیاں کھانے کی گنجائش ہے، اس کے باوجود یہ 6 روٹیاں کھاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو اے مریدو؟ ان لوگوں نے کہا غلطی پہ تو ہم ہیں. تو پھر دوسری بات، تم اتنی زیادہ باتیں کیوں کرتے ہو کہ بیل کے گھنٹی کی طرح باتیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس معاملے میں بھی اے شیخ، میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں اور یہ لوگ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں. شیخ نے کہا وہ کس طرح؟ تو مرید نے کہا کہ میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں صرف اللہ، اس کے رسول کی اور دین کی بات کرتا ہوں، اور یہ لوگ جو تھوڑی بہت بات کرتے ہیں وہ صرف دنیا کے متعلق بات کرتے ہیں. تو آپ بولیے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہوں خانقاہ میں رہ کے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں یا نہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ مریدو تم کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا بات اس کی بالکل صحیح ہے،
یہ تو صحیح کام پہ لگا ہوا ہے، غلطی پہ ہم ہیں۔ پھر تیسری بات، سوتا کیوں ہے اتنا؟ زیادہ سونا نفس کو موٹا کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب سوتا ہوں تو سوئی ہوئی حالت میں بھی میرا دل اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے، جبکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ جاگتے ہوئے بھی رہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے غافل رہتے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیے اے شیخ کہ میں غلطی کیا کیا، اور کیا میں اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے آپ کو گزار رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس سے یہ قصے سے واضح ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی بھی اگر آپ کو نظر آئے تو اس کے باوجود بھی آپ اس شخص کے متعلق اچھا گمان کر سکتے ہیں۔ تو آخری حد تک، جب تک کہ سورج کی طرح آپ کے سامنے بات جو ہے واضح نہ ہو جائے، کسی کی غلطی واضح نہ ہو جائے ثبوتوں کے ذریعے، اس وقت تک آپ کسی کے متعلق برا گمان نہ کریں، کیونکہ برا گمان سبب ہے دلوں میں خرابی آنے کا، اور دلوں میں خرابی آنا یہ سب سے بڑے اسباب میں سے ہے جو آدمی کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔